بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلدی فرینڈز اینڈ ٹھیکی کی جانب سے ایک بار پھر ہم اپنے معزز ہومیوپیتھ مکرم بختیار احمد امینی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام بیسیکلی کھانوں پہ ہوتا ہے اور آپ کی ڈائٹ پہ ہوتا ہے، تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم اختیار صاحب۔ وعلیکم السلام ثاقب بھائی، کیا حال ہے بھائی جان؟ شکر الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک خیریت۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں کھانوں کا، میں آپ سے نارمل تو ہمارے پروگرام آج بیسیکلی دوائیوں سے متعلق تو نہیں ہے، پھر بھی میں آپ سے ایک دو سوال کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو آپ کی اب اس کی اجازت دیں تو مجھے۔ جی فرمائیے۔ سب سے پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جو مدر ٹنچر ہوتی ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے؟ ہاں جی، ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے، مگر اس کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو اسٹیبلائز کس طرح کیا جاتا ہے، کتنے حد تک کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر الکوہول ڈال دی جاتی ہے، مدر ٹنچر بنتی ہی الکوہول سے ہے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، یعنی کہ اگر 23% ہے تو اس کی 2 سال ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر ہم الکوہول کو، اس کی پرسنٹیج کو بڑھاتے جاتے ہیں تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ اتنی لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ مگر یہ ہے کہ ہم انہی مدر ٹنکچرز کی اسٹرینتھ بڑھاتے ہیں یا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ الکوہول لازمی بات ہے، وہ جتنی زیادہ پرسنٹیج کی ہوگی اتنا زیادہ باڈی کے اندر نقصان پہنچانے کا بھی چانسز ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم جس مدر ٹنچر کو زیادہ دینا ہوتا ہے اس کے اندر الکوہول کم رکھتے ہیں۔ جس مدر ٹنچرز کو ہم نے صرف ڈراپس کی صورت میں رکھنا ہوتا ہے تو اس میں الکوہول ہم زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو سنبھالنا دیر تک ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مکرمہ باسط شیخ صاحبہ لکھتی ہیں، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بہت ہی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں مثلا کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے ہفتے والے جو تصویریں لگائی تھی جس میں رانا سعید خان صاحب کے نسخہ جات تھے، تو فرماتی ہیں کہ بہت ہی فائدہ مند تھے، جزاک اللہ۔ ساتھ میں انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ میرے میاں کے پاؤں میں خارش ہوتی ہے، انگلیوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، گاڑی چلاتے ہوئے کچھ زیادہ ہونے لگتی ہے، انہیں شوگر بھی ہے، براہ کرم کوئی نسخہ یا ٹوٹکا تجویز فرما دیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو فنگس ہوتا ہے، پیروں میں خارش ہوتی ہے یا ناخن ٹیڑھے میڑھے نکلتے ہیں، ان کو آنتوں کی خرابی کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آنتوں میں پروٹین ہائی ہوتا ہے، پروٹین ہم بیکٹیریا کو بھی کہتے ہیں اور انٹرنل بلیڈنگ کو بھی کہتے ہیں، جو ہے یہ ایک قسم کی جو آنتوں کی بیماری ہوتی ہے اس کو بواسیر بھی ہوتی ہے۔ پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، پیٹ میں گیسیں بنتی ہیں اور بلڈ آتا ہے ٹوائلٹ کے ذریعے سے۔ تو اس صورت میں اگر میں کہوں کہ ایک کوئی دوائی لے لیں تو وہ بھی بے انصافی ہوگی ثاقب بھائی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے کھانے میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جیسے نان ہے، باسی کھانا ہے۔ باسی سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت سے دوسرے وقت کا جو کھانا ہے تازہ کھانا ہو، فریج میں نہ پڑا ہو، فروزن کھانا نہ ہو۔ تو اس صورت کی اگر وہ کچھ عرصہ کر لیں تو پھر ان کو ہے، اس صورت میں جو ان کو فائدہ دے سکتا ہے وہ ہے سلفر۔ سلفر کو تھوجا مدر ٹنچر کے ساتھ ان کو دریگ لینا چاہیے، اور اگر اس میں وہ بیبرس ولگارس مدر ٹنچر ہے وہ اگر اس میں مکس کر لیں تو 5 ml تک یہ ڈوز لیں تو ان کی شوگر بھی ختم ہو جائے گی، ان کے پاؤں میں خارش اور فنگس بھی ختم ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ کوئی دیسی ٹوٹکا وغیرہ ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ دیسی ٹوٹکا تو بھائی جان میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ باسی چیزیں نہ کھائیں، یعنی کہ ٹھیک ہے، رات کی بچی ہوئی روٹی نہ ہو، آٹا پرانا نہ ہو، فریج میں نہ پڑا ہو۔ اصل میں باسی چیزوں سے ہی تو ان کا کام خراب ہوا ہے، میرے نزدیک تو یہ ہے
کہ بھی ان کے باڈی کے اندر فنگس ہے، پرانے چاول ہیں، یعنی رات کے بچے ہوئے چاول ہوں گے، یا عادتاً بھی ہو سکتا ہے، یا مطلب کہتا ہے نا کہ تھوڑا سا وہ ہر کھانے کے بعد میٹھا کھانے کے عادی ہوں گے، پہلے ہوں گے، اب شاید چھوڑ دی ہو، مگر یہ ہے کہ عادت یہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے جو میٹھے کے بعد کھانے کے فوراً بعد میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، ان کے یہ اکثر اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں۔ اگر یہ نہ کریں تو ٹوٹکا یہی بہترین ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے کہ ہمیں امینی صاحب مختلف کھانے کے طریقے بتاتے ہیں، خاص طور پہ جس طرح کی عید بہت قریب آ رہی ہے کہ ہمیں کس قسم کے کھانے گھروں میں کھانے چاہیے، اگر ہم نے اپنے کھانوں میں زیادتیاں کرنی ہیں تو ہمارے پاس کون کون سی ادویات پڑی ہونی چاہیے۔ سو امینی صاحب، اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کبھی کسی کھانے میں آپ نے لیمو ڈال کے کھایا؟ لیمو ڈال کر؟ ہاں جی۔ یہ ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے، جو وہ ہو سکتا ہے کھایا ہو اور کھاتے رہے ہیں، لیکن جب ریئلائز کرتے ہیں، جب انسان ایکسپیرینس کرتا ہے کہ بعض دفعہ تجربات سے گزرتا ہے کہ ہاں اس سے کیا کیا تکلیفیں آتی ہیں، تو بعض دفعہ ہم اپنے تجربات کے دوران ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے سرکے کا استعمال کیا، پھر ہم نے لیمن کا استعمال کیا، تربوز کا، خربوزے کا، مختلف اوقات میں بے شمار، یہ تو فروٹ ہیں، ہم نے تو دوائیاں اپنے اوپر تجربات کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، اس میں سے کر کے ہم گزرتے ہیں۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ بھی ایک ایک دن نہیں، ہفتہ ہفتہ ہم لگے رہتے ہیں اس کے پیچھے بھی۔ آج اس کی باڈی، میری باڈی کے اوپر فرض کریں میں نے لیمن دیا ہے، میرے باڈی کے اوپر اس سے کیا بد اثرات ہوئے، کس کس جگہ پہ مجھے درد ہوا، اور اس کے بعد کہاں کہاں اس نے کیا، جو یہ اکثر ان حصوں پہ نقصان دیتا ہے، گردن کے ان حصوں پہ نقصان دیتا ہے، اور بچوں کے ایڈینائٹس پہ دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہم اپنی باڈی کے اوپر ایک قسم کا لیبن کرتے ہیں یا ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں۔ یہ کرتا ہے تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ بھی ہم جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ اتھینٹک ہوتا ہے، نہ کہ ہم نے کسی مٹیریل میڈیکل میں پڑھ کر آپ کو بتائیں کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں لو۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم لیمن کو کاٹ کر 2 دن 3 دن رکھ دیتے ہیں فریج میں، اس کا کتنا بد اثر ہے۔ اور مختلف کھانوں میں ہم نے جیسے سرکے کو دیکھا ہے کہ سرکہ گرم کھانوں کے ساتھ کتنا نقصان دیتا ہے، اور ٹھنڈے کھانوں کے ساتھ کتنا نقصان دیتا ہے، اور کون سے ملک ایسے ہیں جو سرکے کو استعمال کرتے ہیں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں، ان کے لوگ کس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، یہ ساری ہماری نظر ہوتی ہے۔ اب میں ایک حوالہ دے دوں کہ جو ترکی ہے وہ لیمن اور سرکہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ اب ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے ڈونر کباب کھایا، یعنی ترکی کھانا کھایا، اور میں بیمار ہو گیا، مگر میرا دوست اس نے بھی ترکی کھانا کھایا مگر وہ بیمار ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ جو دوسرا آدمی تھا اس نے کیسے کھانا کھایا اور تو نے کیا کیا؟ جو پیشنٹ تھا اس نے ڈونر کباب کے ساتھ ٹھنڈا کوک پیا، اور ترکیوں کا اصول یہ ہے کہ آپ ان کے کھانے کھائیں گے تو وہ آپ کو کعوہ لا کے دیں گے، ٹھنڈا پانی نہیں لا کے، پانی بھی رکھیں گے بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سرکے کے ساتھ گرم پانی سوٹ کرتا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں۔ جو مغربی ممالک جو ہیں سرکے کے ساتھ یا سرکے کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ تیزی سے بیماریاں لگتی ہیں، اور جو ترکی ہیں ان کو بھی بیماریاں لگتی ہیں سرکے کی وجہ سے، ان کے جوڑ وغیرہ ہل جاتے ہیں، مگر بہت تیزی سے بیمار نہیں ہوتے کیونکہ یہ کعوہ پیتے ہیں، گرم پانی پیتے ہیں، فوراً نہیں بیمار ہوتے ہیں۔ ان کے بھی پیٹ بڑے ہوتے ہیں، بال ان کے بھی جھڑ جاتے ہیں، ان کا بھی سانس کی تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتے سرکے سے ہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو چائے کا اتنا زیادہ استعمال، مثلا جس طرح یہ ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان یا ترکی یا دوسرے ممالک کے اندر
یہ مراکز جس طرح ہو گئے، یا بار بار قہوے کا جو استعمال ہوتا ہے، اس کے کوئی غلط اثرات انسان کی باڈی پر نہیں ہوتے کہ ہوتے ہیں اس کے؟ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھاؤ مگر بدل بدل کے کھاؤ. اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی ایڈکشن، عادت نہیں ہونی چاہیے، کریونگ نہیں ہونی چاہیے. تو بدل بدل کے یہی ہے. اب کوئی ہے نا آدمی سگریٹ پیتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سگریٹ لگا لیتا ہے، یعنی کہ اس کو عادت ہے، یعنی کہ اس کو ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی آرے لگا ہوا ہے، یعنی کہ مصروف لگا ہوا ہے. بعض لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، بعض دفعہ خبریں لگ رہے ہیں، ان کی کریونگ ہے، خبروں کی کریونگ ہے. بعض لوگوں کو موبائل کی کریونگ ہے، موبائل پہ بیٹھے سفر کرتے رہتے ہیں. تو بعض لوگوں کو اپنا وقت صرف کرنے کے لیے، اپنا وقت انجوائے کرنے کے لیے، یا اپنے یہاں کہ بھئی میں کتے آرے لگ گا ہوں، میں سے کہ میں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوں، یا چاہ ختم ہوئے گی تو پھر میں آواں گا. بعض یہ ہے، بعض لوگوں کو اندر سے سائیکالوجیکلی یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں چائے نہ ملی تو میرے سر میں درد ہوگا، اور چائے نہ ملی تو مجھے بھوک نہیں لگے گی، چائے نہ پی تو مجھے ٹوائلٹ نہیں آئے گی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ عادت سے تعلق ہے، اور آپ سائیکالوجیکلی آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں. میں اور ساتھ ساتھ چائے کے اندر بذات خود کوئی غذائیت نہیں ہے، نکوٹین ہے اس میں. تو وہ انسان کے بلڈ کو یا ٹیسٹ کو بڑھانے میں یا کرنے میں شاید اس کا کوئی ہو، مگر یہ ہے اچھی عادت نہیں ہے. وقت محسوس ہو یا کسی کے پاس گئے ہیں، کسی نے آفر کی ہے تو آپ اتنا پی لیں، ورنہ یہ ہے کہ اچھی چیزیں لے لیں. اگر آپ کو زعفران کی چائے اچھی لگتی ہے وہ لے لیں. اگر کہیں آپ کو باتی ہے تو لونگ، بڑی الائچی اور دال چینی کا کہوہ شہد ڈال کر لے لیں، جو آپ کی باڈی میں پازیٹیو ایفیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چائے پینی ہی ہے، اگر عادت بنانی ہے، تو بندہ پازیٹیو چائے کی عادت بنائے طیب جو آپ طیب کی طیب. باڈی کو فائدہ بھی پہنچائے. اچھا، ادھر ہمیں جزاکر انصاروں کا جو ہمیں السلام علیکم اور میسج کر رہے ہیں. تنویر حسین صاحب، اعلیٰ خان، شیخ خان صاحبہ، پھر تنویر حسین صاحب آ گئے، عبد المعز صاحب، صدیق محمد صاحب، ذاکر اللہ افساروں کا، اسفر صاحب، مظفر اوان صاحب، یاسر احمد، مبارک احمد، ذاکر اللہ افساروں کا. اچھا، میں اپنے اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں. امین صاحب، جہاں تک کہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے کافی تیاریاں کی ہوئی ہیں کھانے وغیرہ کی، تو آپ ہمارے ناظرین کو اس دفعہ کیا بتانا پسند کریں گے؟ تیاریاں نہیں، تجربات میں نے کیے ہیں کہ جو لوگ مختلف کھانے یوٹیوب سے سیکھتے ہیں، اور بعض لوگ، میں کیونکہ دنیا کے تمام کھانوں پہ نظر رکھتا ہوں، اور کہ بھی کون سا ملک کون سے حصے سے کس طرح وہ کھانا کھاتے ہیں، اور اس کا رہن سہن کیا ہے، اس ملک کا ٹیمپریچر کیا ہے، اور ٹیمپریچر کی وجہ سے ہمیں یہ کھانے وضع کرنے ہوتے ہیں. یہ کھانے نہیں ہوتے، اصل میں یہ بھی ریمیڈیز ہی ہوتی ہیں جس سے انسان کا صالح خون بنتا ہے. ثاقب بھائی، میں کھانوں کی طرف آنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دوں. پہلے بھی میں نے اس کی مثال دی تھی، پھر آج میں ضرورت سمجھتا ہوں اس میں. ایک ہوتا ہے چودھری کا گھوڑا، اور ایک ہوتا ہے کمیار کا گدھا. اب چودھری جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو مالش کرتا ہے، تھاپیاں دیتا ہے، پیار سے رکھتا ہے. اور جو کمیار کا گدھا ہوتا ہے وہ صبح سے اس کو جوت لیتا ہے اور اس کے اوپر وزن ڈال دیتا ہے، ڈال کر اس کو چھوٹیاں بھی مارتا ہے، گھسیٹتا بھی ہے. پھر شام کو جو اس کو کھانا دینا ہوتا ہے تو وہ سوکھا کھانا دے دیتا ہے، چارہ دے دیتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایک انسان سارا دن کام کرتا، پھر رات کو پیزا کھا لے، چکن ونگز کھا لے، یا ڈونر کباب کھا لے. میں جو بچے آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ایک تو کھانے کو اس کو جنک کہتے ہو، یعنی کہ کچرا کہتے ہو. دوسرے نمبر پر آپ مجھے بتائیں اس سے آپ خون بنا لیں گے؟ وہ سیدھا سا منہ گردن ہلا دیتے ہیں، جی نہیں، اس سے ہم خون نہیں بنا سکتے، صحیح نہیں بنا سکتے. بھائی پھر یہ کھا کیوں رہے ہو؟
تو میں سے کہ سارا دن آپ محنت کرتے ہو، اسکول میں بھاگتے دوڑتے ہو، یا آپ جو پھر آپ پانی پینے لگتے ہو تو نہیں کوک پیتے ہو، جبکہ پتہ ہے کہ کوک کے اندر کیلوریز کتنی ہیں اور اس میں کیمیکلز کتنے ہیں۔ پھر جب آپ کو کہتے ہیں کہ پانی سادہ پیو، اس میں آکسیجن زیادہ ہے اور یہ پانی آپ کی باڈی کو کلین کرتا ہے، اس میں کیلوریز بھی نہیں ہے، پی ایچ لیول اس کا ٹھیک ہے، تو ایگری بھی آپ کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد بہرحال اب میں آ جاتا ہوں کھانا کی طرف کہ ہمیں سوری معذرت چاہتا ہوں، کھانے سے پہلے اگر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں میں نا، کبھی ایسے مواقع آپ کی زندگی میں یقیناً آئے ہوں گے کہ آپ گھر سے کافی دور ہیں، ٹھیک ہے، جی اور کھانے کی آپ کے پاس کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں وہی کام کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ تو سرکے کے دشمن ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ یوز کیا کرتے تھے؟ وہ بھائی اتنا نہیں کیا کرتے تھے، وہ ایک وجہ تھی۔ کسی کے گھر گئے، تشریف لے کے گئے، تو فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، کچھ نہیں سوائے ایک باسی روٹی اور پرانی روٹی اور خشک روٹی ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ بھئی کوئی سالن، کوئی لیکوڈ وغیرہ ہے؟ کہتے نہیں، سوائے سرکے کے اور کچھ نہیں۔ فرمایا سرکہ لے آؤ۔ اب اس پہ غور کرنے والی بات ہے، گھر میں فاقہ ہے، گھر میں خوش بھی نہیں ہے، تو جو چیز مہیا تھی وہ سرکہ اور خشک روٹی تھی۔ آپ کے ساتھ میں ایک دفعہ گیا تھا، تو میں نے کیا لیا تھا؟ یوکے کی بات کریں، جرمنی کی بات کریں؟ جرمنی کی بات کر رہے ہیں آپ۔ میرے ساتھ تو آپ کے بڑے واقعات ہوئے وہ تو بات دراصل یہ ہے کہ میں نے بھی یہی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ جو چیز اگر مہیا نہیں ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی روٹنی گزارے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی جان کے لالے پڑ گئی ہیں تو آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے، یعنی کہ اگر میں سفر میں ہوتا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ طیب ڈھونڈتا ہوں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو ایک دفعہ آپ کے ساتھ گیا تھا تو میں نے بریڈ لی تھی، اس کے اوپر مسٹرڈ لگایا تھا، وہ کھا گیا تھا، اوپر سے پانی پی یاد ہے، وہ میں کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے بھی آپ نے وہی کھلایا، میں تو انتظار ہی کرتا رہ گیا تھا کہ وہ دوسرے سامان کب آئے گا۔ جی، تو اسی طرح اگر میرے پاس کوئی راستے میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں مثال کے طور پر میکڈونلڈ اتر جاتا ہوں، تو وہاں بھی میں یہی کام کرتا ہوں کہ اول تو میں اپنے ساتھ دوائیاں رکھتا ہوں کہ اگر ہنگامی طور پر مجھے وہ ڈیٹاکس کرنی ہوتی ہے، میں فل اسلحے سے لیس ہوتا ہوں۔ میں کیونکہ ایک سپاہی ہوں، جس طرح بارڈر پہ سپاہی لڑتا ہے اور عوام کو کہتا ہے آپ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، ٹھیک ہے، میں بھی ایک سپاہی ہوں، اپنے ساتھ اسلحہ رکھتا ہوں اگر مجھے کہیں کسی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ ہم ہے نا یہی پاکستان سے پتہ نہیں، پاکستان کے جاتے وقت ہم سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک خاتون کو بہت بڑی تکلیف ہو گئی، فوراً نے اس کو ریسکیو دیا۔ تو اپنے لیے بھی میں اسی طرح ہی اپنے اگر میں سفر کرتا ہوں لمبا میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اپنے ساتھ کچھ اپنے ساتھ ٹونک رکھتا ہوں جو مجھے ڈیٹاکس کرتے رہتے ہیں۔ مگر میں پھر بھی اس کے باوجود بھی بڑی احتیاط کرتا ہوں۔ میں میکڈونلڈ اتر گیا ہوں تو وہ جو چکن ونگس وغیرہ تو میں نہیں کھاتا، یہ جو فش میگ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو ٹاٹر ہوتا ہے اس کو میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ٹاٹر نہیں ڈال، وہ ٹاٹر نہیں ڈالتے، اور کیونکہ آئلی ہوتا ہے تو اس کے لیے میں کافی لے لیتا ہوں، تو ساتھ ہی اس کے میں کھا لیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں وہ جہاں میری منزل ہوتی ہے اس تک میں پہنچ جاتا ہوں اور انہوں نے کھانا تیار کیا ہوتا ہے، جیسے میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے کھانا تیار رکھا ہوتا ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں اس میں۔ نہیں، اب سفر بھی تو کتنا لمبا ہے نا، میں تو اگر کبھی یوکے آؤں یا یوکے سے جرمنی آؤں میں تو 3 دفعہ لازمی راستے میں رکتا ہوں۔ وہ جی آپ نا بھوک کے غلام ہیں اور میں صحت کا غلام ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک اور میں نے تھوڑا پرسنلی سوال کرنا تھا کہ
اللہ ताला के फज़ल से आपको खुदा ताला ने कई ऐसे मरीज़ जो कोरोना वायरस में मुब्तला थे, उनको का कामयाब इलाज करने की तौफ़ीक बख्शी या दी। जब हम उन मरीज़ों के पास गए या कभी ऐसा भी हुआ कि मरीज़ों के साथ आपका फ़ेस टू फ़ेस टॉक मतलब हुआ, कभी खौफ़ महसूस नहीं हुआ कि यार ये कोरोना है, इस बंदे को अगर मैं इसके करीब जा रहा हूँ या इसको दवाई दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बीमारी लग सकती है? बात ये है कि जब भी कोई वबा फैलती है उसका तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो डॉक्टर ही इसमें तकलीफ में होते ज़रूर हैं। लेकिन ये है कि उन हमारे पास भी इसी तरह ही कोई ना कोई चीज़ होती है जो हम अपने आप को डिटॉक्स करते हैं वायरस से भी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये इतना बड़ा जो पहला वबा से, क्योंकि मैं जो पहली वबाएँ आती रही हैं वो इतना मैं फ़ाइट नहीं कर पाया क्योंकि उस वक़्त मुझे इतना मौका नहीं मिला। कोरोना को सबसे पहले मैंने समझा कि ये है क्या चीज़? जब मैं इसको समझ चुका तो इसके पीछे मैंने सारी तैयारी कर ली और तैयारी करने के बाद मुझे इससे खौफ नहीं रहा। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ रहते हैं, उनको कोरोना डायग्नोज़ हो गया। शुरू के दिन थे, उसकी बहुत बुरी हालत थी कि भई मैं पता नहीं बचूँगा या नहीं बचूँगा। तो जब वो मैंने उनको कहा कि आप तशरीफ़ ले आएँ, मैं आपको फ़ौरन दवाई देता हूँ, आपका 5 मिनट के अंदर-अंदर कोरोना खत्म हो जाएगा। जब वो तशरीफ़ लाए तो मैंने उनको गले मिला, प्यार से मिला, तो कहते तुम्हें खौफ नहीं आया कि मुझे कोरोना है? मैंने कहा मुझे कोरोना से तो कोई खौफ नहीं, तुम्हें तुम्हारी बीमारी सी की वजह से मुझे खौफ आया है कि तुम बीमार क्यों हो? कहता आधी बीमारी तो आधी कोरोना तो मुझे लगता है खत्म हो गया। यानी कि जो ऐसे वबाई अमराज होते हैं, ये डर और खौफ से बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग भी उनको मज़ीद डरा देंगे कि भई हाय हाय मेरे से पीछे रहो, वो मैं काउंटर पे जाके पकड़ाऊँ या एक लाठी से उसको पकड़ाऊँ। भई मुझे पता है कि उसको कोई कोड नहीं हुआ या कोई ऐसी है ना बीमारी नहीं लगी हुई, ये कोरोना है जिससे को मैं फाइट कर रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता मुझे लगता है तो मैं तो अपने पास एक उससे के वैक्सीन तो अपने पास बना चुका हुआ था, तो वो ले लूँगा। बहरहाल मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला के फज़ल और करम से 24 घंटे के अंदर-अंदर उनका कोरोना खत्म कर दिया। वो आधी बीमारी वो हमारे गले मिलने से खत्म हो गई। बात है डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बत है। डॉक्टर साहब एक सवाल हो जाए बीच में अगर इजाज़त हो आपकी तो? हाँ, पूछते जाइए सर आप जी। आज आप क्या अगर रहम में सिस्ट बन जाए तो कौन-सी दवा लेनी चाहिए? रहम में सिस्ट नहीं बनता, रहम में फाइब्रॉइड्स बनते हैं। सिस्ट पॉलीमर्सिन के ओवरीज़ में बनते हैं। ओवरीज़ में बनते हैं। ठीक। ओवरीज़ जो होती हैं ये ग्लैंड्स होती हैं, जैसे टॉन्सिलाइटिस होते हैं, इसी तरह वो हार्मोन पैदा करते हैं तो ये जो ओवरीज होती हैं ये भी ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पैदा करके यूट्रस को एक्टिव रखती हैं, सांस देती रहती हैं, ऑक्सीजन फराहम करती रहती हैं, एक्टिव करके रखती हैं। अब इसमें सिस्ट जो लगता है, आपने अगर दवाई पूछनी है तो वो तो मेरे लिए तो 1 मिनट का काम है, मगर मैं आपकी वजाहत से एक मटीरियल मेडिका तैयार कर रहा हूँ कि भाई सिस्ट बनता क्यों है। सिस्ट अक्सर बच्चियों में बन जाता है उस सूरत में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हैं, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, टेंशन में हर वक़्त रहती हैं। हैं, जो बेवक़्त खाना खाती हैं, जब ये बच्चियाँ होती हैं तो ये ज़्यादातर सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स जो हैं बच्चियों में ज़्यादा ज़ाहिर होता है। और इनको जितनी टेंशन होगी, उतना मैदे के अंदर छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं, मैदे की वजह उसमें बच्चियों की जो ऑक्सीजन लेवल होता है, वो कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन हाई होना शुरू हो जाता है। कि इतना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी करना, बेटाइम सोना, बेटाइम उठना, दूध के करीब ना जाना, मक्खन नहीं खाना कि भई मेरा वज़न बढ़ जाएगा, लेमन ना डाल-डाल कर पानी में पीना, इससे बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन कम होती है और आयरन बहुत लो हो जाता है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, नज़र पे अटैक होना शुरू हो जाता है, तो सिस्ट
تو ایک معمولی چیز ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دوائی ہے فریکسینس امریکانا. یہ دو کام کرتی ہے. ایک معدے کے اندر سے انفیکشن کو ہیل کرتی ہے اور آکسیجن کو بڑھاتی ہے اور آئرن لیول کو بڑھاتی ہے, وٹامن ڈی کو بھی بڑھاتی ہے اور ساتھ ساتھ سسٹ کو ریموو کر دیتی ہے. اور اس کا لگاتار استعمال. دوسری جو سمپل چیز یہ ہے جو سسٹ کو ریموو کر دیتی ہے وہ ہے بادام روغن, آلمنڈ آئل. بادام روغن کیونکہ بچیوں کے اندر وٹامن ڈی, وٹامن ای, وٹامن B1 اور وٹامن اے یہ کم ہو جاتا ہے. یہ سارے ہی ہارمون بنانے میں مدد کرتے ہیں جو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بادام روغن اور جو ہے اگر کسی کے پاس بادام روغن یا اچھا والا نہ ہو تو دودھ میں اولیو آئل ڈال کر پئیں روزانہ بلا ناغہ, اور مکھن اچھی طرح لگا کر کھائیں, دودھ کے ساتھ پئیں. بعضوں کا خیال ہے کہ آپ یہ دودھ اور مکھن بتاتے ہیں تو اس سے وزن بڑھ جائے گا. وزن اس سے نہیں بڑھتا, بیماریوں سے بڑھتا ہے. بے شمار عورتیں ہیں, خواتین ہیں جو دودھ کے قریب تو جاتی کیا بلکہ دودھ کے نام سے ہی ان کو چیڑ ہے کسی قسم کی, تو ان کا وزن بہت بڑا ہوتا ہے. تو وہ وزن جو ہے بیماریوں کی وجہ سے بڑھتا ہے, دودھ سے نہیں بڑھتا. بلکہ دودھ اور مکھن جو ہے یہ بیماریاں ہمارے باڈی میں سے نکالتی رہتی ہیں. جوڑوں کا درد, آرتھرائٹس سے محفوظ رکھتی ہیں, نیند ٹھیک آتی ہے, کندھوں میں درد, مسلز پین, لیور فیٹی. جو لیور فیٹی ہوتا ہے اس کی بھی اصطلاح ہوتی ہے, یہ ہے کہ لیور فیٹی کا مطلب یہ ہے کہ فیٹی بندہ, موٹا آدمی. جب موٹا آدمی کو یہ فیٹی کہتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ لیور کے اوپر بہت زیادہ فیٹ آ گئی. اور بھائی لیور کو تو خود فیٹ چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بائل بناتا ہے, جی او ٹی بناتا ہے. تو جب ہم اس کو دیں گے ہی نہیں, آئل نہیں دیں گے, تو وہ ہمارا بائل کیوں بنائے گا؟ بائل بنانے سے ہماری آنتیں صحیح کام کرتی ہیں, ان میں انفیکشن نہیں ہوتی, شوگر نہیں ہوتا, ڈائبٹیز نہیں ہوتی, اور سوری کولیسٹرول ہائی نہیں ہوتا. اگر اس میں کمی آ جائے گی تو ڈیفینیٹلی ہوگا. جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک لکھتی ہیں کہ مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو بہت زیادہ خارش ہوتی ہے, خاص طور پہ ٹانگوں پہ. بیٹے کو اور ٹانگوں میں یہ جب بھی یہ آنتوں کی بیماری ہوتی ہیں, یعنی کہ کڈنی کو پروٹین ہائی مل رہا ہے, یا تو وہ باسی کھانا کھاتے ہیں یا ایسا کھانا کھاتے ہیں جس میں بیکٹیریا ہے یا ان کا اپنا بیکٹیریا. اس کے اندر ان کو سلفر 3x میں چاہیے ہوتی ہیں. وہ اگر وہ لیتی رہیں اور اپنے کھانوں پہ نظر ثانی کریں کہ بھی کیا باسی کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا, کون سے ایسے کھانے ہیں جو معدے میں جلن کرتے ہیں, یا معدے میں جلن کر مثلا کی وجہ کیا ہے معدے میں جلن بچنے کی؟ ثاقب بھائی, معدے کی جو جلن ہے وہ اصل بائل کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اس کے لیے ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں لانزاپرازول, پینٹاپرازول, امیپرازول, سیمیٹیڈائن, رینیٹیڈائن, کلاریتھرومائسن وغیرہ یہ دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگوں کے معدے کی جلن ٹھیک نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لیور کے اندر جو انزائمز ہیں, یعنی کہ الکلائن فاسفیٹیز جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ بڑھنے کا ریزن کیا ہوتا ہے, یہ اس کی اپنی عادت ہوتی. اب آپ, میں ایک دوست ہیں میرے, وہ انہوں نے مجھے اپنے کھانے پہ انوائٹ کیا. تو جب انہوں نے انوائٹ کیا تو انہوں نے 7 اپ کھول کے نا, پہلا گلاس 7 اپ کا, ٹھنڈا 7 اپ. ثاقب بھائی متوجہ ہوئی ہے؟ ہاں جی بھائی جی, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, ساتھ ساتھ اگلے سوال بھی تو پوچھے ہیں نا آپ سے جو آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک ہوئے ٹھنڈا 7 اپ پیا, میں کان آپ کی طرف ہے, ٹھنڈا 7 اپ پیا, آگے بات کر. ٹھنڈا پہلے ٹھنڈا 7 اپ دیا میں آپ کو. 7 اپ پیا, پھر اس کے بعد انہوں نے گرم گرم کھانا کھا. بھائی آپ, میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے آپ کچھ نہیں لے رہے. میں نے سادہ پانی اور تھوڑا لیا, پانی پیا میں نے. انہوں نے 7 اپ.
پھر اس کے بعد انہوں نے گرم گرم کھانا لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ 7 اپ بھی پی رہے ہیں، اور پھر جب انہوں نے اپنا وہ کھانا 7 اپ کی آدھی بوتل سے زیادہ پی گئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کھیر رکھی ہوئی تھی، میں کیونکہ کھانے کے فوراً بعد کوئی بھی میٹھا نہیں کھاتا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے زبردستی دے، میں نے کہا بھائی میں کھیر ابھی نہیں کھاؤں گا، اگر میں کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھا تو کھیر کھا کے چلا جاؤں گا، ورنہ ابھی نہیں کھاؤں گا۔ کہا کہ نہیں میں تو کھیر کھانے کے فوراً بعد کھاؤں گا سر جی، آپ معذرت کے ساتھ۔ میں نے کہا میں آپ کو روک نہیں رہا، آپ مجھے کوئی اس طرح کی شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ کھائیے جو کھانا ہے، مگر میں بس آپ کا ایک جائزہ لوں گا، بس وہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کھاتے جائیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ میٹھا وہ جو کھیر بنائی ہوئی تھی وہ بھی کھائی۔ اب اس کے بعد سے اس نے پھر جو بچی ہوئی 7 اپ تھی 1.5 لیٹر کی بوتل، وہ انہوں نے ہی ختم کی۔ تو 2-3 دن کے بعد نا ان کو کوئی تکلیف ہوئی تو میرے پاس آئے، میں نے کہا آپ 7 اپ تو نہیں پیتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کب کا منع کیا ہوا؟ میں تو ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ نہیں، تو بات ایسی یہ ہے کہ آپ کی عادت آپ کی معدے کی جلن کا باعث ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بھئی اس کے بعد آپ کو سی سی ایل دے دی جائے، لائکوپوڈیم کاربوویج بھی وہ کھا لے کھانا، بعض تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہوں جلدی جلدی دسو میں کھانا اتنا زیادہ کھا لیا ہوں انہوں ہضم کتنا کرا۔ وہ تو ہضم تو تواڈے معدے نے کرنا ہے، وہ جنہ تسی لوڈ پایا اینو گدھا سمجھیا ہے تے اننا کا زیادہ وزن پا دیتا ہوں تسی دلتیاں انہوں سوٹے بھی مار رہے ہو، پھر ہاضمولہ کی گولیں کھائیں گے، اس سے بیماریاں بنتی ہیں، اس سے معدے میں جلن ہوتی ہے۔ یہ چیزیں نہ کریں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ بھئی ایسا کوئی کام ہو گیا بھائی۔ شادی بیاہوں پہ جاتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے ہم نے اگر نہ کھائے پورے تو ان کا ولیمہ پورا نہیں ہونا، ان کا نکاح پورا نہیں ہونا۔ بھائی اتنا کھا لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا کھائیے جتنا آپ کی باڈی کو درکار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اتنے کھانے، ان میں سے چوز کر لیجئے، آپ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بے شمار اگر شادی بیاہوں پہ لوگ بلوائے جاتے ہیں تو مختلف ذائقے دار بلائے جاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اس لیے وہ رکھے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ جس نے بنائے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میری عزت رہ جائے، اور جس نے کھانے والا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کھائے گا تو ان کی عزت نہیں رہے گی۔ تو اس میں اعتدال ہے، کچھ کہیں نہ کہیں امبیلنسنگ ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں 17 سال کی ہوں اور مجھے السر کولائٹس ہے، شربت کافور لے رہی ہوں، اس کے ساتھ اور کون سی دوا لوں؟ اور دیکھیں کہ وہ بچی جو میری بیٹی لے رہی ہے 17 سال کی ہے، شربت کافور لے رہی ہے، وہ اس کو لیتے چلے جانا چاہیے بیٹا۔ اس میں یہ ہے کہ شربت کافور کا ایک کورس مکمل کریں۔ شربت کافور 90% ان کے جو اندر سے زخم ہے وہ مدمل کر دے گی۔ السر کولائٹس جو ہوتا ہے یہ کرون ڈیزیز ہوتی ہیں، یعنی کہ آنتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب سے بیچاری اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر وہ 1 سال سے زیادہ کی مبتلا ہے تو اس کو ٹائم زیادہ لگے گا اور بار بار شربت کافور دینا ہوگا۔ شربت کافور میں صرف شربت کافور، اس میں کافور ہی نہیں ہے، جو اس کا نام ہم نے قرآن مجید سے لیا ہے کہ بھئی قرآن مجید کہتا ہے جب بھی انسان بیمار ہوگا یا کچھ بھی ہوگا تو یا اس کی ایسی بیماریاں ہوں گی جو شربت کافور ان کو پلا کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میں نے اس لیے اس کا نام جو ہمارے ڈاکٹر رانا سعید صاحب ہیں ان سے مل کر ہم نے رکھا، اور خاص طور پر میری بیگم ہے وہ بھی میری بہت مدد کرتی ہے نام رکھنے میں۔ تو جو فورس ہے وہ شربت کافور کا وہ میری بیگم کا ہے، تو لہٰذا اس پہ ہم نے ایسا سوچا کہ یہ کام کیا کرتا ہے، اس کے لیے ہم نے کئی بھی اس میں وبائی بیماریاں، وائرس اور اس میں کور کر دیے گئے ہیں۔ یہ چھوٹی آنت سے معدے کی بیماریاں، چھوٹی آنت کی بیماریاں اور بڑی آنت کی بیماریوں کو کور کر جاتا ہے، اور یہ بہت حد تک کور کرتا ہے۔ جیسے ہے فیور ہے، ناک کی مثلا کہ جلن ہے، آنکھوں میں خارش ہے، جسم میں ایگزیما ہے، ان کو کور کر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم مختلف اور دوائیاں ان کے سپورٹ میں دیتے ہیں، مگر پہلے اس کا کورس ہو جانا ضروری ہے،
اس کے بعد شربت زنجبیل کا وعدہ ہے قرآن مجید میں. تو ہم اس کے بعد ایسی دوائیاں جو زنجبیل کی طرح کی خاصیت رکھتی ہیں ہم وہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ بھئی اب آپ یہ استعمال کریں کہ آپ کو یہ نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ہم ہدایات بھی دیتے ہیں کہ جو ہم سے ڈائریکٹلی ہمارے پاس رجسٹر ہو جاتے ہیں ہم ان کو ہماری ٹیم فالو کرتی رہتی کہ بھئی آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی, یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے, ٹھیک ہے, اور کس وقت کیا کھانا ہے, کس وقت کیا نہیں کھانا. آپ بلا وہ ہو جاتے ہیں مثلا کہ بریو ذمہ ہو جاتے ہیں, آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. ہم اس کے اوپر پھر آپ کے اوپر محیط ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم تو فرشتوں کا کام کرتے ہیں, آپ کو آپ کو رکھتے ہیں. جی آج ماشاءاللہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب بہت خوشگوار موڈ میں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کچھ دیر پہلے ایک بات فرمائی تھی کہ آپ کے پاس ایک دوست آئے تھے جو گھبراہٹ میں تھے کہ پتہ نہیں بچیں یا نہ بچیں, جو جنہیں کرونا وائرس پازیٹیو آیا تھا. ان کو آپ نے یہ اس کون طرح سی کا ایسی دوائی دی تھی کہ جس سے ان کو ود ان 24 آور فرق پڑ گیا؟ اچھا بات یہ ہے کہ جن دنوں میں شروع میں کرونا کا جو اٹیک ہو رہا تھا اس دنوں میں سردیوں کے دن تھے, جنوری, فروری, مارچ, ان دنوں میں گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں نے مختلف چیزیں استعمال کرنا شروع کر دی. وہ یوٹیوب پہ یا چینلز پہ کہا کہ وٹامن سی آپ کھائیں, بہت زیادہ وٹامن سی کھائیں. تو لوگ مارکیٹوں سے اورنج ختم ہو گئے. اب اورنج تاثیر میں ٹھنڈے ہوتے ہیں, ان میں پوٹاشیم ہوتا ہے, جہاں سے یہ ٹریول کرتے ہیں وہ آدھا کچا آدھا پکا ٹریول کرواتے ہیں. اور جنوری فروری کے دنوں میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور بیٹھے ہیں اورنج کھانے کے, بھی کیا کر رہے ہیں جی, میں وٹامن سی انٹیک کر رہا ہوں. تو اسی کی وجہ سے نمونیا کو یہ لوگ کرونا کہہ رہے تھے, اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے اندر سانس نہیں آ رہا تھا. نمونیا کی وجہ سے پھیپھڑے ریشے سے بھر گئے ہوئے تھے, اور ان کو انزائٹی, جب اتنا زیادہ بیکٹیریا ہوگا تو اس سے تو لازمی بات ہے انزائٹی بہت بڑھ جاتی ہے, گھبراہٹ, موت کا خوف, اور یہ ساری اس میں صرف ہینگ کام کرتی ہے. ہینگ وہ والی نہیں جو باہر مارکیٹوں میں ملتی ہیں, ہماری جو میڈیکیٹڈ ہینگ ہے وہ کام کر جاتی ہے. وہ امیڈیٹلی جو ایئر ویز ہوتے ہیں لنگس کے, ان کو کھول دیتی ہیں. اس میں جو ہمارے پاس ہینگ ہے اس میں پیور کومرینز ہوتی ہیں جو بلڈ کی ویزلز کو بلاک کرتی ہیں, جس کو آرٹیریوسکلروسس کہتے ہیں, ان کو بلاک کرنے میں مدد کرتی ہیں. کیونکہ بیکٹیریا جب اپنی باڈی پر حملہ کرتا ہے, کسی بھی باڈی پر حملہ کرتا ہے, تو سب سے ان جگہوں کو بلاک کرتا ہے جہاں سے ان کی موت ہو رہی ہوتی ہے, جیسے دل کی پمپنگ کی وجہ سے وہ مر رہے ہوتے ہیں, اور ہارمونز کے اوپر, گلینڈز کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. تو یہ اسافیٹیڈا گلینڈز کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہیں, اور یہ بہت مہنگی دوائی ہمارے پاس ہے, یعنی کہ یہ بہت اچھی بھی ہے. یہ شربت زنجبیل کا کام کر دیتی ہے. تو ایسے لوگ جن کو نمونیا کی کنڈیشن, ملیریا کی کنڈیشن ہو جاتی ہیں, جس میں ریشہ پڑ جاتا ہے باڈی کے اندر, اور باڈی میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, اور بیکٹیریا کو نکالنا مشکل, اینٹی بایوٹک کا بار بار کورس کرنے کے باوجود بھی نہیں نکلتا. یہ بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. اب آپ یہ دیکھیے, افغانستان نہ ادھر نہ ہاسپٹل ہے, نہ کوئی اتنی چیزیں ہیں, اور وہ رہتے بھی وہ پہاڑی علاقوں میں ہیں. ان کے پاس دو چیزیں, اوپیم اور ہینگ. ایک دن کے بچے کو بھی وہ استعمال کراتے ہیں, اور 100 سال کا بابا بھی یہی دونوں چیزیں استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے یہ ادھر سردی بھی بڑی پڑتی ہے, اور یہ دونوں چیزیں ادھر ہی بہت وافر پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. مگر جو باہر مارکیٹوں میں مل رہی ہے, اس میں انہوں نے کمپاؤنڈ لکھا ہوا ہے, باقاعدہ کمپاؤنڈ لکھا ہے. اس میں وہ ڈالتے ہیں, میتھی دانہ ڈالتے ہیں, اور یہ ہلدی ڈالتے ہیں, چاول کے بیج ڈالتے ہیں, اور
اور ہینگ کا معمولی سا ایسنس ڈالتے ہیں، جس سے یہ نہیں مطلب کہ وہ ہینگ کا نیم البدل، بلکہ وہ تو زہر بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے جسم میں پورے میں سے بو آتی ہے، مگر ہماری جو ہینگ ہے اس سے بو نہیں آتی جسم سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اوریجنل ہینگ کی پہچان کیا ہے؟ یہ ہینگ کی 300 سپائسز ہیں۔ اب اس میں ہمیں جو چاہیے ہوتی ہے وہ لازمی، آپ نے بڑا مشکل سا سوال کہا ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ ڈھونڈنی پڑتی ہے پاکستان میں بھی۔ تقریباً اگر میں نے ایک بندے کو کہا کہ آپ وہاں سے ہیرا ہنگ لے لیں، ہیرا ہنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی برانڈ ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ ہیرا ہنگ لے لیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ صاف ستھری ہوتی ہے۔ ہیرا کا مطلب ہے صاف، ہیرے کی طرح صاف۔ اب صاف ستھری ہے، اس نے ایرانی ہینگ دے دی، اس میں پتھر ہوتے ہیں اور وہ سستی ہوتی ہیں، اس نے کہا یہی ہیرا ہینگ ہے۔ اب یہاں اب پاکستانی لوگوں کا دماغوں کا کیا علاج کیا جائے، وہ مٹی کو بھی بیچ دیں گے ہیرا ہینگ کہہ کے۔ میں ان کے تو کیونکہ جو اس طرح لوگ کرتے ہیں، ہر بندہ پاکستانی تو نہیں اس طرح کرتا، ہم بھی پاکستانی ہیں۔ میرا مقصد کہنے کا ہے کہ بعض لوگ اپنی چیز کو بیچتے ہیں تو بڑی صفائی سے بیچتے ہیں، بعض لوگ کس طرح طریقے سے دھوکہ بازی سے کر کے بیچتے ہیں، مگر میں ان سے تو بڑا میں خائب ہوں۔ یہ ہے کہ جو چیز مانگی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو معذرت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، دوسرے کا وقت بھی بچے گا اور اس کی جان مال کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ہیرا ہنگ جو پاکستان میں ہیرا ہنگ ہے، ہیرا ہنگ کے نام سے ہے، وہ بالکل صاف اور ستھری ہنگ ہے اس میں۔ مگر پاکستان کے جو اس ہیرا ہنگ ہونے کے باوجود بھی اس میں مٹی موجود ہے، اس کو پانی میں بھگو دیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ گرم پانی میں جاتی ہے تو پوری کی پوری ہی وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا رنگ جو ہے دودھیا سا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہلکا لسی کی طرح کا ہو جاتا ہے، جیسے دودھ اور لسی، دودھ اور پانی ہوتا ہے نا اس کا طرح۔ اور پینے میں جیسے جیسے انسان پیتا جاتا ہے اس کے پورا جو لنگز ہے وہ کھل جاتے ہیں، اور یکدم اس کی جو ریشہ ہے، بیکٹیریا ہے، وہ آنتوں میں سے گزرتا ہوا نیچے آ جاتا ہے۔ اس لیے جزاک اللہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ کسی نے سوال کیا کہ دال چینی، بڑی الائچی اور لونگ بھی شربت کافور کی طرح ہی کام کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس شربت کافور نہیں ہے، میں تقریباً آدھے سے زیادہ مریضوں کو یہ چیز بتا چکا ہوں کہ جو ایگینولز ہوتے ہیں، ایگینولز میں کافور پایا جاتا ہے، یعنی کہ بڑی الائچی میں بھی ایگینولز ہیں، دال چینی میں بھی ایگینولز ہیں، اور لونگ کے اندر بھی ایگینولز ہیں، یعنی کہ یہ کافور کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں۔ اب میں یہ اس کے تینوں فنکشن، لونگ جو ہے وہ میدے کے اندر جو بیکٹیریا بیٹھا ہوتا ہے اس کو کل کرتا ہے، جو بڑی الائچی ہے بڑی آنت کے اندر جو بیکٹیریا یا گیس بنانے میں مدد کرتا ہے اس کو ریلیز کرتا ہے۔ جو دال چینی ہے یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہے اور چھوٹی آنت کے اندر جو سوجن ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہے۔ میں اب سوچتا نہیں ہوں کہ اس کا نقصان نہیں ہے، اس کو گرم پانی کریں، جیسے کہوہ بناتے ہیں، کیٹل بناتے ہیں، اس میں تینوں اجزاء ڈال دیں۔ اگر کسی کو ان میں سے کسی ایک کا بھی فلیور اچھا لگتا ہے، جیسے لونگ ہے اس کو اچھا لگتا ہے، یا دال چینی کا اچھا لگتا ہے، یا بڑی الائچی کا لگتا ہے، کیونکہ سب میں کچھ نہ کچھ ایگنولز موجود ہیں، تو دو چیزوں میں وولٹائل آئلز زیادہ ہے، یعنی کہ دال چینی میں وولٹائلز ہیں اور لونگ کے اندر وولٹائلز ہیں۔ یہ کل دا بیکٹیریا، اور آپ کے گلینڈز جن کے لیمفوسائٹس لو ہوتے ہیں، ایک وائٹ سیل ہوتے ہیں لیمفوسائٹ جو گلینڈز کے اندر بنتے ہیں، یہ فوری طور پر ان کو بڑھانے میں مدد کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر سے جو گلینڈز کے اوپر بیکٹیریا قبضہ کرتے ہیں ان کو کمزور کر دیتا ہے، ان کو کل کر دیتا ہے، اور پیچھے سے گلینڈ جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔
تو وہ باڈی امیڈیٹلی جیسے جیسے آپ کے منہ میں ایک ایک گھونٹ جاتا ہے نا وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جب ہم گوشت پکاتے ہیں تو پہلے تیل میں ہلکا سا گرم کر کے تیل کو اس میں یہ تینوں چیزیں پہلے ڈال پھر گوشت اس کے اندر ڈالیں. تو گوشت کے اندر جو ٹاکسٹی ہوتی ہے جو اس کی بتی ہوتی ہے اس کو وہ بلڈ کو نکالتا جائے گا گوشت اور اس میں وہ گوشت کے اندر یہ چلا جائے گا اس کے اندر چلا جائے گا. ایسے لوگ جو گوشت کی وجہ سے کھانے کی وجہ سے ان کے دانتوں میں درد ہوتا ہے یا گوشت کھانے کی وجہ سے کچھ بیماریاں نظر آ جائیں یہ گوشت ایسا کھانے سے طیب ہو جائے پھر اس کو گوشت کو اس تیل میں سے نکال کر دوبارہ سے پیازوں کو چھیل کر بغیر تیل کے اس کے اندر رکھیں پانی ڈالیں اور جو مرچیں مسالے ڈالنے ہیں وہ ڈال کر اس کو کوکر بند کر دیں. جب وہ اتنا ہو جائے کہ گوشت گل جائے تو اس میں آپ تیل ڈالیے اور یہ اولیو آئل ڈالیے اس کو بھونیے نہیں آپ کو ٹیسٹ بہت زبردست دے گا ایک تو گلا ہوگا اور کانفیڈینس ہوگا کہ میں غلط گوشت نہیں کھا رہا آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا. کھانوں کے بارے میں بتایا کہ کھانے کس طرح پکاتے ہیں گھر میں آپ پکاتے ہیں کہ آپ پکاتی ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں پکاتا ہوں اپنی ریسرچ کے لیے ٹھیک ہے. وہ پکاتی ہیں گھرداری کے لیے مگر یہ نہیں ہے کہ وہ جو پکاتی ہیں کہ وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں تو وہ میری ریسرچ سے مستفید بھی ہوتی ہیں مطلب کہ میرا تعاون کرتی ہیں بہت زیادہ مدد کرتی ہیں اور میری اپریشیشن کرتی ہیں کہ بھی ہاں یہ چیزیں اس طرح پکنی چاہیے اور جس طرح وہ پکتی ہیں اور وہ یہ تصویریں کچھ چل رہی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ میں کس طرح کرتا ہوں اور یہ اس میں کون سی چیزیں ہیں ہر ایک کی چیز کی افادیت ہے ثاقب بھائی جیسے اب سرخ مرچ کی افادیت یہ ہے لوگ سرخ مرچ بے دریغ اس طرح ڈالتے ہیں جس طرح اس جیسی کوئی طیب چیز ہی نہیں یہ فائدہ دیتی ہیں سرخ مرچیں اب یہ چل رہا ہے میرا دھیان ادھر جا رہا ہے میں بات نہیں کر پا رہا تو اس میں یہ میں نے جو ابھی اس میں سے نکال لیا ہے پھر یہ میں نے ایک علیحدہ سے رکھی ہوئی ہے جس میں پیاز اور بڑی الائچی لونگ اور تھوڑا سا سوکھا دھنیا ٹماٹر ڈال کے اس میں کوئی تیل نہیں ہے تیل میں سے نکال لیا گیا ہے اور جب یہ پک جائے گا جس میں اس میں اتنا ہو کہ جس میں شوربہ ہو اس میں سرخ مرچیں نہیں ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سرخ مرچیں میں نے کب ڈالی تھیں اور سرخ مرچوں کا کیا افادیت ہے اور ہلدی کب ڈالنی چاہیے اب یہ کوکر بند ہو گیا اب یہ سیلڈ ہے اور یہ سالن آ گیا ساتھ ہی اب یہ تھوڑا سا ہٹتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا کیا کس طرح بنایا اور اس کی ایک ایک چیز کی افادیت آپ کو بتاتا ہوں. تو جب آپ گوشت کو بھون رہے ہیں ہلکی مرچوں میں سوری یہ ڈال کر لونگ بڑی الائچی یا دال چینی آپ میں کیونکہ بڑی الائچی جو ہے وہ ابالتے وقت ڈالتا ہوں اور وہ اسی وقت افادیت دیتی ہیں میں بھونتے وقت لونگ اور دال چینی کا استعمال کرتا ہوں گوشت کے اندر سے ہمیں نا یہ چیزیں ختم کرنی ہوتی ہیں اس میں ہلدی اس لیے ڈالتا ہوں کیونکہ ہلدی جو ہے وہ خون کو زخم کو بھرنے میں مدد کرتی ہے کیونکہ خون ہوتا ہے اس کے اندر سرخ مرچیں جو ہیں وہ جو چربی لگی ہوتی ہے گوشت کے ساتھ اس کو کھا جانے میں مدد کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پیٹ میں چلا بھی جاتا ہے چربی چلی جاتی ہے وہ ٹرائیگلائسرائڈ کا باعث بنتی ہے اگر وہ ہم اس کے اندر سرخ مرچیں نہیں ڈالتے تو یہ ٹرائیگلائسرائڈ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں سرخ مرچیں اور وٹامن سی یعنی کہ آپ کے گوشت کو دیکھیں کہ شیر جو ہے گوشت کھاتا ہے تو اس سے تقریباً 30-40 میل ایکسرسائز کرتا ہے سوری معذرت ڈاکٹر صاحب ایک بات کروں گا سوری معذرت چاہتا ہوں مجھے کئی میسج آئے مجھے کئی نے کہا کہتے ہیں کہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کو شیر بہت پسند ہے کہ تقریباً کی ہر دوسری ویڈیو میں شیر کا وہ ذکر لازمی کرتے ہیں
بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ شیر کا کھانا کھاتے ہیں، تو میں شیر کی مثال دینی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا گوشت کھاتے ہیں تو کس کا کھاتے ہیں؟ آپ گوشت خور ہیں تو مجھے سب سے زیادہ گوشت خور ایک اچھا جانور ہے. اب ہینے تو میں لے کے نہیں آئے گا، وہ بھی گوشت کا مگر مکروہ جانور ہے. تو بے شمار اور بھی کھاتے ہیں، مگر میں سب سے زیادہ آپ لوگوں کو شیر بنانا چاہتا ہوں. تو آپ کو ذات اللہ کا. پولر بیئر تو نہیں بنانا چاہتا نا. جب لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ شیر بنیں تو شیر کی عادت بھی رکھیں. اگر آپ شیر کا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو وہ اس کی عادت پہ بھی نظر رکھیں، وہ کھاتا کیسے کھاتا کیسے. ٹھیک ہے. تو بات دراصل کیا ہے کہ جو میں طریقہ بتا رہا تھا اس سے جو سرخ مرچوں کی افادیت ہے وہ وٹامن سی یعنی کہ آپ کے گوشت کو بآسانی آپ کے خون میں پہنچانے میں مدد کر دیتی ہے، جس سے آپ ایکسرسائز نہ کریں مگر بہت زیادہ ہری مرچیں کھائیں گے تو آپ کی اپنی چربی کو گال دے گی. جو آپ کے جب وہ آپ کی چربی کو گال دے گی تو آپ کا وٹامن ڈی لو ہو جائے گا، وٹامن ای لو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو اعتدال میں تھوڑی مرچیں ڈال کر اور تھوڑی سی ہلدی ڈال کر اس کے گوشت میں سے جو بلڈ نکل رہا ہے اس کو ساڑ لے گندا کر. یہ آئیڈیا یہ ہے کہ خود ایک حدیث میں بھی تھا کہ آپ خون نکال کر کھائیں، یعنی کہ تمام بیماریاں خون سے آتی ہیں. ہم اگر کسی کو چیک کرتے ہیں یا کسی کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا بلڈ اینالائزس کرتے ہیں، یعنی کہ تمام بیماریاں بلڈ میں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر بعد میں ہمیں دوسری جگہوں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں بیماری. جب بلڈ میں موجود ہے تو ہم نے اگر جانوروں کے بلڈ کو اچھی طرح نکال دیں گے، اچھی طرح ساڑ دیں گے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بے شمار ایسے علاقے ہیں جو بلڈ کو نفرت سے دیکھتے ہیں وہ ہیلتھی ہیں. جو بلڈ کو کھاتے ہیں جیسے جرمنی ہے وہ آدھا کچا آدھا پکا کھاتا ہے، وہ انہیلتھی ہو گیا ہے. اس میں 35% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ کولون کینسر کے مریض ہیں یا میٹاٹاسٹس کینسر کے مریض ہیں یا کولون کینسر کے مریض ہیں، کیونکہ وہ تو ایک گوشت جو رنڈ گوشت یعنی سوسیج کھاتے ہیں وہ بھی آدھا کچا آدھا پکا کھا جاتے ہیں، تھوڑا سا جلایا کھا گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو جلائیں کچا نہیں کھائیں گے تب تک آپ تو لوگ نا اس کو اتنا پکاتے ہو تو اس کے وٹامنز ہی نہیں رہیں گے. بھئی گوشت ہمارے لیے وٹامنز کا باعث نہیں ہے، ہماری انجوائمنٹ کا باعث ہے. جتنا بھی ہم اس کو پکا کے کھائیں گے اتنا ہمارے لیے یہ طیب. جتنا ٹینڈر کر کے اس کو آرام سے نرم کر کے کھائیں گے، اگر جتنا ہم اس کو کچا کھائیں گے تو ہمیں اتنا ہی شیر کی طرح بننا پڑے گا. 30-40 میل ہم جب تک اپنی آنتوں کو پکا نہیں لیں گے یہ ہمیں گوشت کھانا طیب نہیں ہے. پھر یعنی کہ ہمیں بھاگنا پڑے گا اتنا کہ بھی یا تو گوشت کو پہلے پکا لے یا پکانے سے پہلے اپنے آپ کو گرم کر لے. دونوں صورتوں میں کرنا پڑے گا ورنہ گوشت آپ کی باڈی کے اندر مختلف کینسر پیدا کر دے. ٹھیک ہے. پھر اس میں نے نمک نہیں ڈالتا کیونکہ جب نمک آپ فرائی کرتے ہیں تو یہ کڈنی کے نیفرونز کو پھاڑ دیتا ہے، تو اس لیے نمک فرائی کرتے ہوئے نہیں ڈالنا چاہیے. جب آپ اس گوشت کو آپ نے نکال کر پانی میں ڈالتے ہیں اور پیاز، ہاں جی پیازوں کی افادیت بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے. چلو جب یاد آئے گا نا جو چیزوں کو لوگ پیازوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ذائقہ بناتے ہیں، تو بھائی ذائقہ نہیں ہے بناتا، ذائقہ اب ہم بنا چکے ہیں. ذائقے اس کے اوپر ہم آمادہ ہو چکے ہیں کہ بھائی پیاز ہونے چاہیے. پیاز میں بہت زیادہ پوٹاشیم ہوتا ہے، اس کو جتنی ہیٹ کریں گے یہ وٹامن سی پھینکتا ہے. تو یہ پوٹاشیم تمام کچے پھلوں میں ہوتا ہے. جب اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اندر سے پھل پکنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آئیڈیا حکیموں کو آیا تھا، انہوں نے پیازوں کو کوئی بھی چیز پکانی ہو اس میں مثلا کہ گوشت کو کیونکہ مشکل سے پکتا ہے تو پیازوں کا آئیڈیا پوٹاشیم سے لیا گیا. پوٹاشیم جب ہم اس کو گوشت کو ڈالتے ہیں اس کے اندر پیازوں کو تو ہلکی آنچ پہ رکھتے ہیں تو گوشت کو یہ بہت زیادہ ٹینڈر کر دیتا ہے. تو کیونکہ ہم نکالتے نہیں ہیں تو اس میں پڑا رہتا ہے تو وہ ہم کھا سکتے ہیں جب وہ کیونکہ وہ وٹامن سی میں کنورٹ ہو چکا ہوا ہے پوٹاشیم سے. اگر ہم اس کو کچا کھائیں گے تو ہمارے باڈی کے اندر پوٹاشیم ہائی کر دے گا اور باڈی کے اندر
نقصان پہنچانے کا. ہاں البتہ آپ ہل چلاتے ہیں یا دھوپ میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ کچے پیاز کھا لیں گے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ دھوپ کی پڑنے سے آپ کے اندر جو بھی کنزپشن ہوگی وہ آپ کی باڈی کا حصہ بن جائے گی. کسی زمانے میں میں دیکھا کرتا تھا کہ جو مزدور طبقہ تھا وہ روٹی پیاز توڑتے تھے اور وہ کھاتے تھے, مگر وہ دھوپ میں کام کرتے تھے. جب یہاں سردیاں پڑتی ہیں تو سردیوں میں دھوپ کہاں ہے؟ دھوپ ہوگی تو آپ کو پیاز گال دے گا, ورنہ نہیں, ورنہ اندر آپ ہی کے اندر کے سران پیدا کر دے گا اور نقصان پہنچا دے گا آپ کو. تو اس لیے جو پیازوں کی افادیت یہ ہے کہ یہ آپ کے جو گوشت ہے اس میں ڈالیے جس سے وہ ہو. اس وقت جب آپ پانی ڈال رہے ہوں, پیاز ڈال رہے ہوں, اس وقت آپ نمک ڈال دیجیے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ گوشت میں رچ جائے گا. اور نمک کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو آپ چربی وغیرہ جو اس کے اوپر بچی ہوتی ہے, بعض دفعہ لوگوں کو کراہت ہوتی ہے فیٹی چیزیں کھانے میں, اور نمک جو ہے وہ آپ کی ٹیسٹ کو انہینس کر دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جنجر پیسٹ اور گارلک پیسٹ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, وہ بھونی جا رہے ہوتے ہیں, بھونی جا, اس کے اندر کوئی افادیت نہیں ہے. جنجر جو ہے وہ جو اس وقت استعمال کرنا چاہیے جب آپ چربی کے کباب استعمال کر رہے ہو, چربی کے استعمال کر رہے ہو, جب آپ کی باڈی میں کوئی چربی کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یہ آپ کے اندر ویسکولائٹس پیدا کر دیتا ہے, یعنی کہ آپ کے دل کی آرٹریز, دماغ کی آرٹریز اور گردوں کی آرٹریز کو پھاڑ دے گا. اور بعض لوگ تو نا کچا کچا لہسن کھا رہے تھے. بھائی لہسن کچا کیوں کھا رہے ہو؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں سلفر ہوتا ہے اور گیلک ایسڈ ہوتے ہیں. یہ معدے کی جو لائننگ ہوتا ہے ان کو بھی کھا جاتا ہے, اور جب اندر زخم بن جاتے ہیں تو کئیوں کو, بے شمار لوگوں کو تو اے ایل ٹی بڑھ جاتا ہے. اے ایل ٹی جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی ہے, اے ایل ٹی ہے, اے ایس ٹی ہے, لیور کے انزائمز بڑھ جاتے ہیں جیسے سے وہ. اس کی افادیت یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کو گوشت کی حمک بری لگتی ہے. جب آپ کا گوشت تیار ہو جاتا ہے, جب آپ دم لینے لگتے ہیں تو اس میں لہسن کی قطریں کاٹ کر اس میں ڈالتے ہیں اور اوپر سے ڈھکن بند کرتے ہیں, تو اس کی جو فلیور ہے, جو اروما ہے اس کا, وہ آپ کے جزاک اللہ آپ کی کھانے کی جو فلیور کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ وہ جو حمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ اس کو ایزی کھا سکتے ہیں. آپ کو تو نیند آنے لگ گئی ہے ثاقب بھائی؟ نہیں مجھے تو کوئی نیند نہیں آ رہی بھائی. ٹھیک ہے, یہ مختلف کھانے ہیں جو میں مختلف اوقات میں تیار کرتا ہوں اور اس کو انجوائے کرتا ہوں, اور یہ پھیکے لوگ ہیں تو پھیکے مگر مجھے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں. مطلب کہ اس طرح کی شارپنیس نہیں ہے, کیونکہ شارپنیس مجھے اس وقت چاہیے ہوتی ہے جب میں دھوپ میں جاؤں. میں پاکستان گیا تھا, وہاں میں نے بہت زیادہ شارپ کھانے, یہ جیسے یہ کھانا ہے بالکل سمپل سا ہے, اس کو میں نے جو تیل میں پہلے بھونا, پھر اس کو میں نے نکال کر اس کے اندر میں نے وہ پانی میں ابالا, پھر ہلکا سا یہ اس کو پھر کیا, تو جو آپ کو لگ رہی ہیں سبزیاں ساری بوائل ہیں, اور اس کے اندر آلو کی پیسٹ بنائی تھی میں نے, وہ تھوڑی سی تھکنس نظر آ رہی ہے, وہ ہے اس کے اندر. اور یہ اولیو آئل کے اندر ڈال کے, یہ زعفران کی ٹی ہے, یہ جو ہے نا وہ اس وقت آتا ہے جب آپ نے میٹھے کو کرنے کو دل کر رہا ہے, یا مثلا کہ میٹھا کھانے کے فوراً بعد نہ استعمال کریں, 2 گھنٹے کے بعد جب آپ کو دوبارہ بھوک لگتی ہے اس وقت استعمال کر سکتے ہیں. نوڈلز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے آپ سے. اول نیند کے بارے میں آپ نے مجھے پوچھا تھا, میں اصل میں سو کے اٹھا تھا کچھ دیر پہلے نا, تو اللہ کے فضل سے نیند پوری ہے میری. سوال ہے کہ مجھے نیند بہت آتی ہے, بہت زیادہ آتی ہے, ذرا بھی کچھ پڑھوں یا کوئی کتاب پڑھنے کی لگوں تو فوراً گہری نیند میں چلی جاتی ہوں, اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا, اور رات کی نیند میں بہت زیادہ گہری رات کی نیند بھی بہت زیادہ گہری ہے. الارم کی آواز سے بھی جاگ نہیں آتی اور اٹھنا مشکل ہوتا ہے. بہت مہربانی سے علاج اور دوائی تجویز کر دیں, جزاکم اللہ واسطہ. بات بالکل سمپل ہے کہ جن کو غنودگی طاری ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ گلینز کسی حد تک ٹھنڈے ہو رہے ہیں. جو لوگ ٹھنڈا دودھ, ٹھنڈا ملک شیک
یا ٹھنڈے کھانے استعمال کرتے ہیں تو لازمی بات ہے ان کی باڈی میں گرمی تو نہیں آئے گی نا، غنود کی پیدا ہو. جب غنود جب اندر سے گلینڈ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ان کو وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، غنودیاں بھی طاری ہو جاتی ہیں. سمپل سی چیز ہے. تو ایسے حالات میں ان کو چاہیے کہ اجوائن کا استعمال کریں یا زیرے کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور جزاک اللہ. تو جو ایسے کھانے جیسے لونگ ہے، دال چینی ہے، بڑی الائچی، اس کا کعوہ پی لیں تو ان کے غنود کی کمی. اگر بہت ہی زیادہ ان کی غنودگی ہے اور ہر وقت بے چینی ہے تو پھر یخنی جو ہے وہ تھوڑا سا گرم گرم یخنی پئیں. تو جیسے وہ پیتی جائیں گے تو ان کی تو ایک تو یہ نہیں میں مشورہ دوں گا کہ بھئی کافی پی لیں. کافی میں نہ تو طیب ہے، کافی جو میں نے یخنی بتایا ہے اس میں امینو ایسڈ ہوتا ہے. امینو ایسڈ باڈی کے اندر توانائی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک تو ہیلتھی وے ہے، ان کی بھوک کا بھی وہ ختم ہو جائے گا مسئلہ، یعنی کہ اس کے ساتھ وہ کچھ چیزیں ایسی کھا سکتی ہیں جیسے سے ان کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور توانائی بھی ہے وافر آ جائے گی، اور ان کا یہ مسئلہ نیند کا یہ ہے وہ بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، 6 ماہ کے بچے کو کون سی ٹھوس غذا دینی چاہیے؟ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ بچے کو 6 ماہ کے موسم میں. بات دراصل یہ ہے ہر عمر کے ایج کے اندر ہارمونز بنتے ہیں. جو دودھ کے ہارمونز ہیں وہ 1 دن سے لے کے 3 سال کے بچے تک ایک جیسے ہارمونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے ایک خوردبین لی ہے، خوردبین آپ کو 2 میل تک، ایک خوردبین 2 میل تک آپ کو صاف دکھاتی. آپ نے ایک اور اچھی خوردبین دی ہے جو 5 سے 10 میل دور تک دکھاتی ہے. پھر ایک اور خوردبین ہے جو بہت دور تک آپ چاند تک بھی دیکھ سکتے ہیں. جو بچے کی جو اندر سے ہارمونز بنتے ہیں وہ دودھ کے ہی ہوتے ہیں، وہ دودھ کو ہی ریکگنائز کرتے ہیں اور دودھ کے لیے ہی فائٹر ہے. جو امین سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ بچے کا امیون سسٹم دودھ کے اندر جو بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اسی ہی کا فائٹر ہوتا ہے. اب 6 مہینے کا بچے کو آپ اگر کہیں کہ بھئی ہم اس کو گوشت کھلا دیں، وہ شیر کا بچہ تھوڑی ہے جو وہ گوشت کھا لے. شیر اپنے بچوں کو ساتھ لے کے دوڑتا ہے. اگر 6 مہینے کا بچہ ہے تو ہم تو 6 مہینے کو تو بچے کو اترنے بھی نہیں دیتے نیچے بھی، وہ کرولنگ کر رہا ہوتا ہے. وہ کہاں بچہ پروٹین ہضم کر سکے گا؟ وہ دودھ کا پروٹین ہضم کر سکتا ہے مگر گوشت کا پروٹین نہیں کر سکتا. بعض لوگ اتنے سست ہوتے ہیں کہ وہ ریڈی میڈ برائیاں لے آئیں گے، وہ اس میں چمچ سے بھریں گے اور وہ فریج میں رکھی ہوتی ہیں. بھائی ایک کھانا ٹھنڈا ہے، دوسرا اس کے اندر کیمیکلز ہیں جو سٹیبلائزر ہے. اس میں اس کا جو سٹیبلائزر ہیں وہ E330 ہے، 330 ہے، وہ 33 ہے، اس طرح کے. اس میں ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ ہے اور پتہ نہیں دوست انہوں نے جو ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے وہ کتنی پرانی. ٹھیک ہے. اپنا بچہ سمجھ کر اسی کی نگہداشت کریں. بچہ 3 سال تک دودھ پی سکتا ہے. دودھ کو ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی آفت آ گئی. دودھ سے ہم پتہ نہیں کچھ نہیں بنا سکتے. اور بھائی دودھ پر ہمارا اتنا ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. پوری کائنات کا مالک اپنے دنیا کے محبوب ترین نبی کو دودھ ہی تحفتاً دیتا ہے. تو ہمارے نزدیک یہ ریلیجس بھی، ایمان کی حد تک بھی دودھ میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے. دودھ آپ آرگینک لیجیے. جو لوگ دودھ کو مختلف طریقے سے پروڈیوس کرتے ہیں ان کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھی اس میں کچھ ہو سکتا ہے پھر آرگینک. کم از کم یورپ میں جو آرگینک دودھ ہیں یا ہمارے یہاں UK میں جو دودھ ہے وہ میں نے اس کو کئی بار ٹیسٹ کیا ہے، بالکل صحیح ہے، ان میں کوئی خرابی نہیں.
جو بعض ایسے ہیں کہ بھئی ٹریول کرتے ہیں تو بھائی کوئی آپ فارمولا دودھ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ ٹریول کر سکتے ہیں بچے کو. اگر ماں کا دودھ نہیں پلا سکتے, اکثر یہاں ماں عورتیں جو ہیں وہ خون کی کمی ہے, ان کا آئرن ہمیشہ لو رہتا ہے. جن عورتوں کا آئرن لو رہتا ہے وہ اگر اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی تو ان کے آئرن میں بھی تو, ان کے دودھ میں بھی تو آئرن لو رہے گا نا. جب ان کا دودھ آئرن کم ہے تو بچے کا آٹومیٹکلی آئرن لو ہو جائے گا, وٹامن ڈی لو ہو جائے گا. تو جن اور خواتین کو اگر کسی بھی قسم کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلائیں, اپنی کمزوری کو بھی دور کریں اور بد ہضمی والی چیزیں نہ کھائیں. اور اگر آپ نے دودھ پلا رہی ہیں تو آپ بچے, اگر آپ پیزا کھا لیتی ہیں, ڈونر کباب کھا لیتی ہیں, تو اس سے بچے کو بھی جسم پہ خارش, ایگزیما, کان میں درد, پیٹ میں درد وغیرہ سارا شروع ہو جائے گا. پھر لے کے آنا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئے گی, وہ اینٹی بایوٹک دے گا. اینٹی بایوٹک وائٹ سیل کو بہت شدت سے لو کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ کے وائٹ سیل جو ہے ہماری باڈی کی پروٹیکشن کے علاوہ وہ ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں, لیور کو نقصان ہونے سے بچاتے ہیں, روشنی, آنکھوں کی روشنی سے بچاتے ہیں. یعنی کہ جو بچے اینٹی بایوٹک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں, نظر کمزور ہو جاتی ہے. پھر ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی نظر تیز کرنے کا کوئی نسخہ دسو. بھئی ہم اس وقت فوری طور پر نظر کو ٹھیک کرنے کا نسخہ نہیں بتا سکتے. اگر ہم ماتڑ ہوں تو آپ کو فوراً بتا دیں کہ یہ چیزیں لے لیں گے, ٹھیک. مگر کم از کم آپ اپنا جو آپ کی جاب ہے اس کو ڈن کریں, صحیح جاب کو پورا کریں. تو جس کے بعد اگر کسی کے بچے کی اگر ہو گئی ہے تو پھر تسلی کریں, مگر آئندہ سے بچی کی نظر کمزور ہونے سے بچائیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب, بعض لوگ ادرک اور لہسن کچا کھاتے ہیں, یعنی کہ کھانے کے دوران, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے کہ ادرک, بعض جیسے لوگ ہیں جیسے گجرانوالا, چیچا وطنی, یہ لوگ بے بہا لسی اور دہی کا استعمال کرتے ہیں. ہر کھانے کے ساتھ دہی, ہر کھانے کے ساتھ لسی. ان کو اندر پلیگ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ وائٹ سیل بڑھ جاتے ہیں. یہ وائٹ سیل کا نیم البدل کہلایا جا سکتا ہے دیہاتوں میں. ادھر کیا کرتے ہیں کہ وہ حکیم ان کو کہتے ہیں انہوں نے تو باز نہیں آنا لسی پینے سے, ٹھنڈی دہی کھانے سے باز نہیں آنا. تو کم از کم چلو ان کو کہتے ہیں کہ یہ چٹنیاں بھی کھا لو. وہ لہسن, ادرک اور ہری مرچوں کی چٹنی بتاتے ہیں کہ وہ کھا لیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے میں اب یہ وضع کر رہا ہوں. یہ ایسے پرٹیکولر ایریا کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اگر عادتاً یوں کرتے ہیں تو حکیم ان کے کھانے کو نہیں روکتے, کیونکہ وہ سارے پہلوان ہیں. وہ تو ہے نا پہلوان, وہ ان کا مطلب جو ہے سارا اکھیڑ دیں گے کہ بھئی تو نے 2 دن کی ہمت کتنا ہوئی تو نا یہ لسی نو نا تو برا کہہ دے کہ بھئی میں روک دیا. وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ یہ بھی کر لیں. اس کی وجہ سے ان کے جو ڈائبٹیز بڑھنے کی عادت ہوتی ہے یا ہائی کولیسٹرول یا دل کے مریض, وہ کم از کم ہو جاتا ہے. مگر اگر کہیں کہ وہ یورپ میں لے رہے ہیں, جو لوگ یہاں دودھ اور لسی سے بھاگتے ہوں, یعنی کہ دودھ بھی نہ پیتے ہوں, وہ دہی کا دودھ وہ کیوں استعمال کریں. یہاں جو ایک سروے ہوا تھا, بے شمار لوگوں نے نا کہ بھئی آپ ایپل سائڈر وینیگر ڈالیں, اس میں ادرک ڈالیں, لہسن ڈالیں, اور پھر اس کے اندر آپ ہنی ڈال کر اس کو اتنی دیر پکائیں. بے شمار لوگ بیمار ہوئے کیونکہ ان اندر سے بالکل زخم کر دیا انہوں نے. کئی لوگوں کی گردے خراب ہوئے, کئی لوگ ہاسپٹل میں وفات پا گئے, کئی لوگ اپنی اس میں لڑ رہے تھے, نہیں ہے اپنی زندگی سے لڑ رہے ہیں. یعنی کہ بے دریغ کسی چیز کا بھی. اب ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھی ہم کسی کو سرکہ نہیں بتائیں. اگر کسی طرح ہمیں اس طرح کا بیماری لگے تو ہم سرکہ بتا دیتے ہیں. کس صورت میں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کے چند قطرے سرکہ لے لیں تو آپ کے اندر یہ جو بیکٹیریا بنا ہوا ہے تھوڑا سا, اب یہ نہیں کہہ سکتے. اب جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی ہے, میں نے سنائی تھی, اس میں صرف لگا گئے, نہ کہ وہ
اس طرح نہیں تھا کہ بھی ادھر سے نوالا کھایا اور ایک بڑی سپ لی اس کی سرکے کی، ایسا نہیں ہے، لگا لگا کے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ضرورت سے یہ زہر ہے، اگر ہم زہر دیتے ہیں ہومیوپیتھک میں، آرسینک دیتے ہیں زہر ہے، ایکونائٹ دیتے ہیں زہر ہے، بیلاڈونا ہے زہر ہے، اور لیکسس ہے سانپ کا پیور زہر ہے، دیتے ہیں، مگر اس کی پوٹینٹائز کرتے ہیں، پوٹینسی بناتے ہیں، یعنی کہ ہم نے کسی بیکٹیریا کو، کسی زہر کو زہر سے مارنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم دیتے ہیں، مگر وہ ہمارے پاس ایک حکمت ہے، اس کے حکمت کے تحت دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ اسلحہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں پیچھے رہو، یہ چیزیں آپ نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جہاں ہمیں چاہیے، جتنا چاہیے، ہم اس حساب سے بتاتے رہتے ہیں، مگر ادرک لہسن ہر کھانے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ زیرہ، ہر کھانے میں زیرہ، ہر کھانے میں زیرہ، آپ توریاں بنا رہے ہیں، سبزیاں بنا رہے ہیں اس میں زیرہ، گوشت بنا رہے ہیں اس میں زیرہ، کوئی مسالہ ایسا نہیں جو گھر میں رہ جائے کہ بھئی ہم اس وقت نہیں ڈالنا، اس وقت ڈالنا، نہ، سارا ڈالو۔ زیرہ آپ اس وقت ڈالیے جب آپ نے چاول پکانے، زیرہ اس وقت آپ دہی میں ڈال کر لیجئے کہ کم از کم زیرے سے آپ دہی کا نقصان جو ہے کم سے کم آپ کو اگر کھانا ہی ہے۔ زیرہ سبزیوں میں ڈالیے، توریوں میں ڈالیے، کدو میں ڈالیے، جس کی اندر وہ آپ کی کڈنی کو ڈیمیج نہ کر دے، کلوز نہ کر دے، پکڑ نہ لے، یہ آپ کو آسانی سے پیشاب نکالنے میں مدد کرتا ہے، مگر گوشت میں نہ ڈالیے کیونکہ اس میں پہلے ہی امینو ایسڈ۔ اگر آپ نے آلو گوشت بنایا ہے تو ڈالیے کیونکہ آلو کے ساتھ زیرہ ڈل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اجوائن ہے، بعض لوگ تو یہ کلنجی بھی ڈالتے، ہر کھانے میں کلنجی، ہر کھانے میں کلنجی، وہ صرف کلنجی کا ہی ذائقہ آتا ہے۔ تو کلنجی آپ کسی ایک جیسے آپ نان بنا رہے ہیں، روٹیاں بنا رہے ہیں، اس پہ لگا لیجیے، مگر یہ حدیث نہیں ہے ایسی ہے کہ یہ مجھے اس میں تھوڑا سا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کس حدیث میں ہے کہ بھئی کلنجی ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت۔ اس میں بھی مجھے تھوڑا سا لگا تھا کہ مجھے ابھی اس بات کی ابھی سمجھ نہیں آئی۔ اجوائن جو ہے آپ جب بھی مچھلی بنائیں، کیونکہ مچھلی کے اندر یہ نزلہ پیدا کرتی ہے، اگر آپ گلے کو پکڑ لیتی ہیں، بعض ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کس مچھلی میں کیا کرنا ہے، تو تھوڑا سا اجوائن ڈال لیں۔ جن کو بھی اس سے الرجی ہے، جس سے ہے فیور ہو جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، وہ اجوائن استعمال کر سکتا ہے، اس کا فوراً علاج۔ مثال کے طور پر ابھی آج کل ہے نا موسم گرم ہو رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جائیں گے، ہے فیور کا، آدھی چمچ یا اس سے کم چمچ اجوائن کی لے کر چبائیں اور اوپر سے نیم گرم پانی یا روم ٹیمپریچر پانی، کیونکہ گرمی آیا تو وہ پی لیں۔ اگر 3-4 دفعہ کریں گے تو یہ آپ کی چھینکیں ختم ہو جائیں گی۔ جو مچھلی بھی یہی کام کرتی ہے، مچھلی کے کھانے والے جو ہیں وہ ان کو ایسا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی اجوائن کا پاؤڈر بنا لیں گے، اجوائن ویسے اگر ان کو بری نہیں لگتی تو وہ مچھلی کے ساتھ اجوائن کا استعمال کر سکتے ہیں، مگر جس دن اجوائن استعمال کریں اور مچھلی استعمال کریں، یعنی کہ مچھلی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پھلواری ہوتی ہے اس دن اگر ہم کیا کریں، دودھ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ تو اجوائن اور دودھ کا آپس میں جوڑ نہیں، اصل میں پھلواری ان گرم مسالوں میں ہے، دودھ میں نہیں۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوالات کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، یقیناً ہم اپنے ٹائم کا بھی تھوڑا تعین رکھنا ہے۔ تو بڑی مفید باتیں ہیں آپ کی، بہت ہی یعنی کہ ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں، ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں، یقیناً ہمارے ناظرین بھی ان چیزوں کو فالو کرتے ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور معذرت خواہ ہیں اپنے ناظرین کے جو آپ ہمیں سوال بھیج رہے ہیں اس وقت آن لائن، لیکن ہم سارے سوالوں کو نہیں پوچھ سکتے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہفتے کے دن تو رانا صاحب کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ اگلی بدھ کو بھی انشاءاللہ امینی صاحب کے ساتھ ہم باقاعدہ طور پہ عید سے متعلق بات کریں گے۔ امینی صاحب، آپ
تو ٹاپک میں پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس دن آ کے یعنی کہ نیکسٹ بدھ کو باقاعدہ طور پہ ہمارے ناظرین کو بتانا ہے کہ جب ہم عید پہ اپنے ساتھ جو زیادتیاں کریں گے کھانوں میں تو ہمارے پاس کون کون سے ایسے ٹوٹکے ہونے چاہیے کہ جس سے ہم فوری طور پہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مجھ سے نا کسی اور نے سوال پوچھا تھا کہ بھی آپ سٹرک ایسڈ سٹرک فروٹ کے بہت خلاف ہیں. اس کا ریزن بتا دیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو ہمیں بتائیں کہ ہم کون سے فروٹ کھائیں. بات یہ ہے کہ میں زیادہ تر احادیث کو فالو کرتا ہوں اور اسی ہی کے مطابق میں اپنی نجات کو بھی ڈھونڈتا ہوں اور لوگوں کے لیے اچھے سے اچھے مشورے بھی ڈھونڈتا ہوں اور اس کے اوپر ریسرچ بھی کرتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ جو سٹرک فروٹ ہے میں اس کے اس طرح خلاف نہیں ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. سٹرک فروٹ یہ اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے جہاں زیادہ تر گرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہاں اگر کوئی بندہ کہے کہ میں پاکستان میں ہوں کیا میں اورنج کھا سکتا ہوں، میں کہتا ہوں تازہ ہیں تو کھائیے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ بھئی وہ ان کو کہوں کہ نہیں کھائیں گے. وہ بھائی آپ تو ہے نا، میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، آپ تو ہے نا اورنج کے خلاف بات ہے. وہ بھائی میں یورپ میں کر رہا ہوں، یورپ میں نہ تو یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ پیدا کیا بھی جاتا ہے تو پھر بھی طیب نہیں ہے. حدیث کے مطابق ہے کہ آپ موسمی فروٹ اور پھل کھائیے، فروٹ اور پھل جس میں فروٹ جیسے آپ کھائیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تازہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں بیکٹیریا بہت کم ہوتا ہے. جو یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں، جو سٹرس فروٹس ہیں یا کیلا ہے، کیلا کچا اتارا جاتا ہے اور راستے میں بھی پکتا ہے اور روم ٹیمپریچر میں بھی پک جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں معمولی سی دیر کرنے کے بعد اس میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے جو تھوڑا سا پیلا ہو جاتا ہے تو اس کے بچے بھی نہیں کھاتے یا اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح دوسرے فروٹ ہے. اب تربوز ہے، خربوزہ ہے، اورنج ہے، دوسرے ایسے انناس ہیں، بھائی اس کو ہر دفعہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا ہے، کیا ہے، اس میں لاتعداد بیکٹیریا، کیونکہ یہ ٹریول کرتے ہیں. جس موسم میں یہ جس علاقے میں یہ پیدا ہوتا ہے رج کے کھائیں اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے. اگر آپ کے پاس آم پیدا ہوتا ہے تو آپ رج کے آم کھائیں. اگر جس ملک میں امپورٹ نہیں آتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اسراف نہیں کرو، ضرورت سے زیادہ نہیں کھاؤ، اس کو ذائقے کے طور پر کہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس طرح کھاؤ، ٹھیک ہے. اب ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں 2 پاؤنڈ کا 2 کلو اورنج پڑا ہوا، سارا کا سارا لے گئے، کوئی نہیں کھا رہا، ماں بیٹی کھا رہی ہے. لازمی بات ہے آپ کی ڈائبٹیز ہوگی. یہ ٹھنڈا ہے، آپ کے گلینز ٹھنڈے کر دے گا اور آپ ٹھنڈے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں یہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موسم کو بیلنس کیا ہے. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے اس جہان کو ایک میزان کے تحت کام کیا، یعنی ایک بیلنس کے طریقے کام کیا. جہاں آب زمزم پیدا ہوتا ہے وہاں ارد گرد کوئی فروٹ پیدا نہیں ہوتا، مگر جو آب زمزم کے اندر افادیت ہے وہ 1000 فروٹوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے. جہاں فروٹ پیدا کیے ہیں وہاں آب زمزم پیدا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اعتدال مثلا کہ بے اعتدالی نہیں کی، کوئی توازن ان بیلنس نہیں کیا، بیلنس کیا ہوا. جہاں خدا تعالیٰ کی نعمت پہنچ سکتی ہے خدا تعالیٰ نے اس طرح کی نعمت وہاں اس طرح کی نعمت پرووائڈ کی. اب اگر انسان سمجھتا ہے کہ بھئی میں اس کو امپورٹ کر کے یہاں کھاؤں گا، بھئی اس کی کھانے کی افادیت کیا ہے؟ نیری بیماری ہے. میں آپ لوگوں کو بیماری سے روک رہا ہوں. جو خدا تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ موسم کے حساب سے کھاؤ، تم لوگ بیمار نہیں ہوگے، ٹھیک ہے. جس علاقے میں پیدا کیا وہ لوگ نہیں کھائیں گے تو وہ بیمار ہوں گے، ٹھیک ہے. ان کو کھانے کی اجازت ہے، ہمیں کھانے کی اجازت نہیں. ہم اس میں سے چکھ سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں جس نے یہ سوال کیا تھا، جس نے وہ
تنقید کرنے کی کوشش کی ہے، بڑی دفعہ میں بتا چکا ہوں، بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں. پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی یورپ میں کیا کھا سکتے؟ بھئی یورپ میں جو چیز پیدا ہوتی ہے، سیب ایک واحد ایسی چیز ہے دنیا کے ہر کونے پہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بعض علاقوں میں بڑے پائے جاتے ہیں، بعض علاقوں میں چھوٹے پائے جاتے ہیں، اس کو گرمی اور سردی سے کوئی امتیاز نہیں. سیب آپ کی ہر جگہ طیب ہے. دوسرا یہ ہے سرد ملکوں میں ناشپاتی زیادہ پائی جاتی ہے، وہ کھائیے. یہاں سٹرابری پائی جاتی ہے، وہ بھی ایک سیزن پائی جاتی ہے، یعنی کہ صرف اپریل کے مہینے سے لے کے جون تک، مگر یہاں سارا سال ملتی ہے. میں کہتا ہوں وہ بھی نہ کھاؤ. جس مہینے میں پیدا ہوتی ہے اگر وہ گرمی زیادہ پڑتی تو اچھی طرح دھو کے کھاؤ، کیونکہ سٹرابری پہ بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتا ہے. اور اس کو بھی اعتدال سے کھاؤ. اگر ضرورت سے زیادہ کھا جاؤ گے تو آپ کا پیٹ درد کرے گا. اگر کھا بھی لو گے تو اگلے سیزن آپ کو ملے گا نہیں، اگلے ہمیں آپ کو ملے گا نہیں، آپ عادتاً نہیں کھائیں گے. اورنج یہاں ہر سیزن میں ملتا ہے، تربوز ہر سیزن میں ملتا ہے، خربوزہ ہر سیزن میں ملتا ہے، کیلا ہر سیزن میں ملتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ان کو اگر کھانا ہی ہے تو گرمیوں میں کھائیے، کہ کم از کم جس علاقے میں پروڈیوس ہوتا ہے وہاں وافر ہوتا ہے تو یہاں جلدی پہنچتا ہے. اگر یہ قومیں، یورپین قومیں اس کو پروڈیوس کرواتی ہیں، بے موسمی پیدا کرواتی ہیں اور یہاں اپنے ملک میں لے کے بزنس کرتی ہیں، اور اگر عوام اس کو یہ اندر اس کے جو کیڑا ہے، کیونکہ ان کی موٹی کھال ہوتی ہیں، کیڑا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا اپنا پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر بیکٹیریا پیدا کرے گا تو کورونا جیسے کئی قسم کے وبائیں آئیں گی اور ہمیں بیمار کرتی رہیں گی اور نمونیا کا باعث، بے شمار بیماریوں کا باعث بنے گی. جزاکم اللہ امین صاحب. فنش کرنے کا آ گیا تھا حکم. ہاں جی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہوا. تو یہ ہے کہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ اس میں ایسا ہو کہ میری بات مکمل ہو، کیونکہ جب تک بات مکمل نہیں ہوگی لوگوں کے پاس وہ تشنا رہیں گے، اس ادھوری بات ہوگی، وہ اس کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ مکمل بات کرنے سے یہ ہے کہ لوگوں کو کافی چیزوں کا اویئرنیس ہو جائے. نہیں، بڑی اچھی بات بتائی آپ نے ابھی کہ جو سبزیاں یعنی کہ جو پھل یا سبزیاں ہمارے موسم کے لحاظ سے ہمیں ملتی ہیں ہمیں وہ کھانی چاہیے، وہ نہیں کھانی چاہیے جو ہم امپورٹ کر کے کھائیں. یہ میں نے تو انشاءاللہ اچھی ٹاپک جو دوہرا یہ میں نے ریپیٹ اس لیے کی ہے، یہ جو ہے یہ میری بات نہیں ہے، میری ریسرچ ہے اس کے اوپر. یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. اگر ہم اسی پر ایمان لے کر چلیں، دودھ کے اوپر بھی جو میں نے بات کی ہے یہ میری نہیں، میں نے صرف اس پر ریسرچ کی ہے. دودھ کے اندر جو انزائم، پروٹینز اور فیٹس ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے ہر عمر کے ایج کے لیے بہتر ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں صرف ریسرچ ہے پہلی. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مزید توفیق دیتا چلا جائے، میں بہتر سے بہتر اس پہ ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے لے کے آؤں. مسالوں کے اوپر، گوشت کے اوپر، کھانے پینے کے اوپر جو تسلط دوسری چیزوں سے بن چکا ہے، ٹیسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹیسٹ جو ہے وہ انسان کی بیماری کا باعث بنتا ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ کر، اپنی عادات کو چھوڑ کر، کیونکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے اسلامی اصول کی فلسفی پہ کہ جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا روحانیت پر بھی اثر ہوتا ہے، ہمارے بیہیویئر پر اثر ہوتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے پر، ہمارے ہائپر اور ہائپو ہونے پر بھی ہمارے پر یہ ہوتا ہے، ہمارے بزدل ہونے پر اور بہادر ہونے پر بھی یہی کھانے جو ہے وہ اطلاق رکھتے ہیں. تو لہٰذا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے کھانے تیار کیجئے. اگر جو میں بتاتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ یہ فائنلائز ہے، آپ کی اپنی لائف ہے، آپ اس میں تجربات کریں. بے شمار خواتین نے مجھے اپریشیٹ کر دیتی ہیں کیونکہ وہ اپنے طریقے پہ کھانا اسی طریقے سے کھانا بناتی ہیں، پھر وہ بتاتی ہیں کہ یہ اب ہمیں ذائقہ تو وہ طرح کا نہیں ہے ٹیسٹ بنا، مگر ہمیں ایک فیلنگ ہے کہ یہ طیب ہے. آپ کا امین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. مجھے کل ہماری ایک ویورز ہیں جو ہمیں فالو کرتی ہیں یوٹیوب پہ، شیخ پاسر صاحبہ ملی تھی، وہ بھی آپ کا بہت جزاک اللہ کہہ رہی تھی. میں کیا ہوا تھا ایشین فوڈ پہ، کیا نام ہے، باجوہ ایشین فوڈ پہ نا، ادھر میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. بہت شکریہ ادا کر رہی تھی آپ کا اور کہہ رہی تھی کہ بہت ہی آپ ماشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں کون کون سے کھانے چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین
हम अपने आज के इस प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह अमीनी साहब के साथ अगली बुध को 5 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।